اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ سے بات کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے عقل مند اسماعیلیوں سے چند سوال۔ اب مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ہر اسماعیلی سے نہیں، یعنی آغا خان کے جو اب ماننے والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جن کے پاس ذہن ہے، یہ سوال صرف ان سے ہیں، بے وقوفوں سے یا جاہلوں سے یا وہ گالی دینے والا کرو یا وہ جو عجیب بے وقوف ہیں ان سے نہیں، چاہے وہ اسماعیلی کہیں سے بھی ہو، انڈیا پاکستان کہیں سے بھی ہو، ان سے سوال۔ تو سوال انشاءاللہ پہلا جو ذہن میں آیا تھا وہ ابھی جو واقعہ فرانس میں ہوا، جو قتل و غارت گری ہوئی، یا جس کو دہشت گردی لوگ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور وہ کارٹون چھپے اور کچھ غلط باتیں شائع ہوئی۔ اگر آغا خان، جس کو تمام اسماعیلی یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی آل میں سے ہے، اور یہی وہ جھنڈا لے کر اور یہی پرچم لے کر وہ اپنے آپ کو اسماعیلیوں کا روحانی پیشوا کہتا ہے، تو کیا نمبر ایک اس نے اس معاملے میں کوئی سوال اٹھایا؟ یعنی نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، لوگ کٹ گئے، پٹ گئے، یہاں مر گئے، لیکن کیا خان جس کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، یہ دور نہیں تھا، چلو اگر انڈیا پاکستان میں چلو ٹھیک ہے، بین الاقوامی معاملہ ہے، لوگوں نے ایون سیاسی جو حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنی آواز اٹھائی ظلم کے خلاف، لوگوں نے احتجاج کیے، لوگوں نے، کیا آغا خان کی طرف سے کوئی ایک بیان آیا؟ بیان تو نہیں آنا چاہیے تھا، چونکہ وہ اسماعیلی کے نزدیک نور اللہ ہے، قادر مطلب تو نعوذ باللہ کرنے کی طاقت رکھتا، تو اس نے روکا؟ اتنا بڑا فساد اس کے اپنے گھر میں ہو گیا، اتنے دن تک سچویشن رہی، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہنگامہ رہے، کہ آغا خان نے اس کو روکا؟ اگر وہ اول الامر ہے تو کیا اول الامر نے اپنے امر کو آزماتے ہوئے اس پریشانی کو جو اس کے اپنے شہر میں آئی، اپنے ملک میں آئی، اس کو روکنے کی کوشش کی؟ اور رسول اللہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو کہ غلط بات ہے لوگوں نے منسوب کی، کیا صرف احتجاج صدا بلند کر کے چلو روک نہیں روکا، چلو ٹھیک ہے، وہ اس طاقت رکھتا، چلو مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، طاقت پہ آپ کے نزدیک طاقت رکھتا تھا، اس کو تو انگلی اٹھا لینی چاہیے تھی، یا کوئی پھونک وونک مارتا ختم ہو جاتا معاملہ، نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ نمبر دو، آغا خان اور اس کے جد جتنی، یعنی اس کے والد یا اس کی اولاد جتنی بھی ہے، وہ اپنی قوم میں شادی نہیں کرتے، یعنی وہ اسماعیل سے شادی نہیں کرتے، نہ ان کی بیٹی نہ ان کا بیٹا، ٹھیک؟ عذر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسماعیلی جو ہیں وہ ان کا باپ ہے، تو باپ بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ باپ ہے، ساری قوم بیٹی ہے، تو لہٰذا اس کا پھر شادی کرنا باہر کی عورت سے بنتا ہے، ٹھیک؟ مان لیجیے سوال کے دو پہلو۔ نمبر ایک، کیا اس کو باہر کی ساری بد کردار عورتیں ہی ملتی ہیں دنیا کی؟ یعنی اس کے باپ کو، اس کے دادا کو دنیا کی بہترین بد کردار ترین عورتیں ہی ملتی ہیں؟ ایکٹریں، گندی عورتیں جو ننگے فلموں میں آتی ہیں، یہی عورتیں ملتی ہیں جو شرابیں پیتی ہیں؟ کوئی پاک دامن عورت ان کے پاس نہیں ہے، یا مر گئی ساری دنیا کی پاک دامن عورتیں کچھ دوسرے مذاہب ہیں؟ نمبر دو، چلو اس نے اگر کسی گندے کردار کی عورت شادی کر لی تو وہ عورتیں اس سے نکاح میں آنے کے بعد اپنے ادوار کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ یعنی وہ اچھی کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اچھی ہو جائے تو اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارے، ڈھک کے اور اپنے آپ کو پورا جس طرح رہتی ہیں عام میں مسلمان کی بات نہیں ہوں گی، آپ لوگ اسلام کے تو ہیں وہ بالکل مخالف ہوتے ہیں، عام جو شریف گھرانوں کی عورتیں، آپ میں بھی کچھ شریف لوگ ہوں گے شاید ہوں، پتہ نہیں مجھے، میں تو نہیں دیکھے، لیکن جو شریف اسماعیلی ہیں ان کے گھر کی عورتیں اگر ہیں کوئی بچے، پتہ نہیں، اللہ آپ لوگ شریف عورتیں رہتی ہیں تو گوگل کر لیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا شریف عورتیں کیسے رہتی ہیں، تو وہ شریف عورتوں والے حلیے میں کیوں نہیں آ جاتی ان سے نکاح کرنے کے بعد؟ یعنی شریف عورت کے گن کیوں نہیں اپنا لیتے؟
اور اگر بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی نیک ہے اور بہت ہی پیارا ہے بقول آپ کے، تو پھر چھوڑ کیوں جاتی ہیں؟ سوچیے۔ اور اس سوال کا سب سے بڑا پہلو کہ جس کو آپ اپنا امام اول اور نور علی کہتے ہیں، یعنی علی اور علی کا نور حلول کرتا ہے نا، اول امام اول حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب، کیا انہوں نے شادی کسی غیر قبیلے کی عورت سے کی تھی باہر کی؟ اگر وہ امام تھے اور پہلے امام تھے تو کیا یہ باقاعدہ امت جو ان کے ساتھ تھی ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا؟ کیا دوسرے امام کو یہ خیال نہیں آیا تھا؟ حسن کو، کیا حسین کو یہ خیال نہیں آیا تھا؟ چلو کسی کو بھی نہ آیا، جعفر صادق کو بھی نہ آیا، کیا انہوں نے کسی یہودی یا اس وقت کے عیسائی قبیلوں میں شادیاں کی تھی جس کی اولاد سے آپ کا امام پیدا ہوا؟ یا انہوں نے اپنے ہی گھرانے کی اور اپنے ہی گھر کے لوگوں سے یا اپنے ہی قبیلے کی عورتوں سے شادی کی اور اپنے ہی مسلمان دیندار عورتوں سے شادیاں کی؟ نیک اور حضرت علی جن کو نہیں پتا، اسماعیلی کو بچار کو شاید نہ پتا ہو، حضرت علی کی شادی بھی فاطمہ سے ہوئی تھی۔ ذرا یہ بھی سوال اپنے ذہن پہ ہاتھ مار کے سوچئے کہ کہاں پر یہ تفریق آئی کہ وہ بیٹیاں بننا شروع ہو گئی؟ کس امام سے یہ بیٹیاں بننا شروع ہوئی؟ ان کے پہلے تک تو نہیں، دوسرے میں بھی نہیں، تیسرے میں نہیں، چوتھے میں بھی نہیں، پانچویں میں بھی نہیں، چھٹے میں بھی نہیں۔ یہ بیٹیاں بننا کب سے شروع؟ ساتھ میں بھی نہیں۔ یہ بیٹیاں بننا کب سے شروع ہوئی؟ اور بیٹیاں بننے کے بعد کیا دنیا کی ساری با کردار عورتیں مر گئی تھیں جو ان کو یہ بد کردار ماڈل ایکٹر ملتی ہیں جو کچھ دن کے بعد ساتھ چھوڑ دیتی ہیں اور اس کے بعد واپس اپنے اسی مذہب میں چلی جاتی ہیں جس سے وہ آئی تھی؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دوبارہ سنیے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر یہ مذہب اتنا اچھا ہے اور اس کا مذہب کا جو روحانی پیشوا ہے یا علی بابا اتنا اچھا ہے تو وہ اس کے تعلق کو پاس کو پا کر آپ کے نزدیک، یعنی ہمارے نزدیک جو نبیوں کی بیوی ہوتی ہے امہات المومنین ہوتی ہیں، مومنوں کی ماں کہلاتی ہے، تو یہ مومنوں کی ماں جو ہے وہ مومنوں کو چھوڑ کے کیسے چلی جاتی ہے؟ طلاق کیوں دیتی ہے؟ الگ کیوں ہو جاتی ہے؟ اور پھر واپس چلو، سب سے اچھی بات ایک اچھی چیز مل گئی، جنت کا راستہ ہے اگر اسماعیلی مذہب، تو وہ جنت کے راستے کو چھوڑ کے جانتے بوجھتے ہوئے دوزخ کے راستے میں کیوں چلی جاتی ہیں؟ عیسائی ہو کے مرتی ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اس مذہب کو نہیں اپناتی ہیں؟ چھوڑ دینے کے بعد تو وہ ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے نا، پھر تو وہ روحانی بیٹی والا چکر تو ختم ہو گیا، پھر تو وہ جو بھی بن سکتی ہے اس کے بعد۔ ذرا سوچیے۔ نمبر 3، اسماعیلی جب سون دیتے ہیں ایک طرح سے پیسہ دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ امام کو دیتے ہیں۔ سون کس کو دیتے ہیں؟ امام کو دیتے ہیں۔ جماعت خانے میں پیسہ دیا جاتا ہے، ٹھیک، جماعت خانے کی فلاح کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، ہر کچھ دن کے بعد پیسے مانگے جاتے ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہو، چاہے وہ جماعت خانہ نام بنانے کے نام پہ ہو، چاہے وہ سکے بیچنے کے نام پہ ہو، چاہے وہ کسی بھی نام پہ، یا وہ مقدسوں کی طرف بھی نہیں جائے گا، ناندی کی طرف بھی نہیں جائے گا، جو پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو کیا قادر مطلق جو آپ کو دیتا ہے وہ آپ سے لیتا کیوں ہے؟ ایک آدمی جو آپ کو دے گا وہ آپ سے لے گا کیوں؟ یہ کون سا سائیکل ہے؟ اگر آپ دینے والے ہیں اور قابل ہیں تو کیسے مانیں گے؟ یعنی یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دیتا بھی اور میں لیتا بھی ہوں؟ یعنی مجھے دو پھر میں تمہیں واپس کر دوں، یہ کون سا سودا ہے؟ اگر وہ اس قابل ہے تو آپ سے لے گا نہیں، پھر وہ اپنی طاقت سے بنائے گا، اپنے وجود سے بنائے گا، آپ کی طاقت سے نہیں۔ سوال، اگر امام کا وجود، یہ سوال نمبر 4، اگر امام کا وجود اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہاں پر لکھا ہے کہ میں تمہارے پاس امام بھیجوں گا اس دنیا میں؟
اور ان کی ترتیب کچھ یہ ہوگی کہ باپ کے بعد بیٹا امام، اور جہاں غلطی ہو جائے وہاں بیٹے کے بعد پوتا امام، یعنی تو سائیکل چل رہا ہے، باپ کے بعد بیٹا امام، باپ ایک دم ایرر آ گیا بیچ میں، اور یہ ایک چیز زیادہ دفعہ ہوا ہے، وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ابھی ریسنٹ والے پڑھے لے۔ تو یہ اتھارٹی کہاں پر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا امام، باپ کے بعد بیٹا امام، باپ کے بعد بیٹا امام؟ چلو یہ سائیکل دکھاؤ، اگر یہ سائیکل ہے کہیں پر قرآن میں ثابت ہے یا حدیث میں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے کہیں لکھا ہوگا، کہاں کس کو کہا یہ بات؟ اگر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا امام، باپ کے بعد بیٹا امام، تو وہ کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب میں ہے باپ کے بعد بیٹا امام، باپ کے بعد، اور امام نظریہ امامت، جو پورا نظریہ امامت ہے، وہ کون سی کتاب میں لکھا؟ اللہ نے وہ ایسی کون سی کتاب اتاری ہے جس میں یہ سارا معاملہ جو امامت کا ہے وہاں لکھا ہے؟ کیونکہ امامت کا ایک پہلو نہیں ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام سے غلطی نہیں ہوتی، اس میں اللہ کا نور، آپ کے نزدیک اللہ کا نور چلا جاتا ہے اس کی روحانی میں، یہ سارا معاملہ جو اسکرپٹ جو ہے، اسکرپٹ کہیں ہوگا، یہ کہاں ہے؟ یہ ساری جو انسٹرکشنز ہیں یہ کون سی دنیا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ کہ قرآن میں یا حدیث میں؟ اگر نہیں تو کون سی کتاب ہے؟ نمبر 5، کیا امام پر وحی آتی ہے جو وہ احکام بتاتا ہے، کیا اس کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے یا وہ خود ہی اللہ یعنی اپنے مرضی سے وہ فیصلہ کر لیتا ہے؟ یا تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے یا وہ خود فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی وہ خود ہی اللہ ہے، قادر مطلق تو بنا ذکر۔ دونوں پہلو، دونوں سوال جواب ایک، کیا وہ قادر ہے یعنی خود فیصلہ کرتا ہے، یعنی سلطان احمد شاہ نے دعا بنائی ایوان لگا کے، اس سے پہلے دعا گجراتی میں ہوتی تھی، مطلب ہو جاتا جو غلط ہوتا ہے تو پہلے غلط تھا یا بعد میں غلط تھا، اس سے پہلے کچھ اور دعا تھی، دعا بدل دی گئی، تو کیا پہلے والی غلط تھی جو بعد میں نہیں آ گئی، اس کے بعد والی غلط تھی جو بعد میں نہیں آ گئی؟ اور ان سب کا فیصلہ کس نے کیا؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے تھی؟ کہ اللہ کے احکام تو چینج نہیں ہوتے، بدلے نہیں جاتے، اللہ کا تو قرآن وہی ہے جیسا تھا، تو یہ دعائیں کیسے بدلی گئیں اور کس نے کہا کہ بدل دو، اور کس نے اس کو حکم دیا بدل دو، اور یہ حکم کیسے آیا؟ کیا فرشتہ لے کے آیا؟ سوچنے کی بات۔ نمبر 6، امام ناطق قرآن، بولتا قرآن، تو اگر امام بولتا قرآن ہے تو اس قرآن کو لکھ کیوں نہیں لیتے کہیں؟ ہر تو کوئی امام کے پاس نہیں بیٹھا ہوتا، امام قرآن بول رہا ہے، اس قرآن کو لکھ کون رہا ہے؟ ایک جو قرآن ہے ہمارے پاس وہ کتابی شکل میں، دنیا کی ہر کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جسمانی کتابیں ہوتی ہیں، وہ کتاب کی شکل میں ہوتی ہیں، کتاب چے کی شکل میں نہیں ہوتی، جتنی بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان سب میں کتابیں ہیں، اور ان کی کتب جو ہیں وہ کتابی شکل میں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن کتابی شکل میں، ہندو گیتا کتابی شکل میں، ہر اس مذہب کی کتاب ڈیوائن یعنی جو طاقت ہے اس لکھا ہوا اسکرپچر وہ کتابی شکل میں ہے۔ اسماعیلی مذہب کی ایسی کون سی کتاب ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں مائکرو ویو آتا ہے تو اس کے ساتھ اونرز مینول آتا ہے، اس کو یہاں بٹن دباؤ گے تو پاور جلے گا، یہاں بٹن جاؤ لائٹ جلے گی، ہائی پاور کے لیے یہ بٹن ہے، لو پاور کے لیے یہ بٹن ہے۔ ایک ٹی وی لینے جاؤ تو اس کے لیے اونرز مینول آتا ہے، یہاں سے سیٹ اپ ہوگی، یہاں سے چینل سیٹنگ ہوں گے، یہاں سے اسکین ہوگا، یہاں سے انٹین لگے گا، یہ یو ایس بی کا اس لیے پیچھے لگا ہوا، یہاں سے وائی فائی کنیکٹ کریں گے، اونرز مینول ہے۔ تو اسماعیلی مذہب کا اونرز مینول کیا ہے؟ کون سا اونرز مینول ہے اگر کوئی ہے تو؟ اور اگر امام ناطق قرآن ہے، اگر بولتا ہے قرآن تو اس کو لکھتا کیوں نہیں ہے؟ اور لکھتا کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد اگر امام پوری دیکھو اللہ کی جو ذات ہے اگر اس کے اندر اللہ کا نور حلول کر جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کہتا ہے میں رحمت للعالمین ہوں، عالمین، عالم رحمت للعالمین، کسی ایک کا نہیں، پوری دنیا کا، تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اس میں تمام عالم کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا آغا خان کا نور صرف اسماعیلیوں کے عالم کے لیے نہیں ہے؟ اور اگر عالم کے لیے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ کا نور ہے تو اللہ میاں نے کیا یہ کہا ہے کہ اسپیشل نور اس جماعت کے لیے ہوگا؟ مثال کے طور پہ رسول اللہ آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک مخصوص طبقے کو ہدایت لے کے آؤں گا، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا ہر طرف، طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریب پر لانے والا۔
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اپنے کا پرائے کا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اپنے کا پرائے کا۔ اللہ کی ذات جب دیتی ہے تو بلا تفریق دیتی ہے، چاہے ماننے والا ہو منکر کو بھی دیتی ہے۔ اس کی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کے نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں، ان کو بھی تو دیتا ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تو دینے والا سب کو ہے، چاہے اس کو مانے نہ مانے۔ اللہ کا کلام بھی سب کے لیے ہے، اور اللہ کہتا ہے میں رحمت للعالمین۔ تو آپ کا امام اگر عالم کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، تو سب کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے، یعنی سب کی طرف اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو اس کا پیغام کہاں ہے؟ کتابی شکل میں ہے کسی یا آڈیو میں ہے؟ کہاں پر ہے؟ اس کے پیغام کو کیسے پایا جائے؟ جو دنیا میں کافر ہیں، عیسائی ہیں، جو مسلمان ہیں، یعنی ہم لوگ آپ کے نزدیک مسلح یا جو اس کو آپ بولتی ہے مسلم یا مسلح لوگ جو ہیں، کہاں جائیں اس کے پیغام کو پانے کے لیے؟ اچھا، اس کا ایک اور پہلو کہ اگر اسماعیلی کا مذہب صرف اسماعیلی کے لیے ہے اور آخانی کے لیے ہے، تو جو اس کو نہیں مانتے کیا وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ یعنی اگر جو امام کو نہیں مانتا، لیونگ امام کو جو ان کے پیچھے نہیں چلتا، تو کیا وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اور اگر وہ بھی جنت میں جائیں گے اور آپ بھی جنت میں جائیں گے تو پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ 12% کی ساری چیزیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جنت سب کے لیے، اگر آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے اور عیسائی کے لیے بھی، ہندو کے لیے بھی، تو پھر آپ کو ایکسٹرا یہ دنیا میں جو آپ ہارس پاور لگا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ریوارڈ پروگرام بعد میں سبھی کو ملے گا تو پھر ریس میں اول آنے کی ضرورت کیا؟ پھر تو سب بھاگیں، کوئی بھی نہ آئے اول، کوئی بات نہیں۔ پھر آپ کیوں جاتے ہیں جمعہ کو جماعت خانے یا صبح وہ بندگی کرنے یا تسبیح نکالنے یا ناندی کرنے یا دسوند کرنے یا جو بھی کرنے، ستارہ نکالنے، جو بھی کرنے، کیوں کرتے ہیں؟ پھر گناہوں کی معافی کیوں مانگتے ہیں؟ پھر بندو گناہگار کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اگر جانا جنت میں ہی ہے بعد میں، تو پھر گناہ کی معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر الٹیمیٹلی جنت ملنی یا تو نہیں ملنی، یا تو پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر حساب ہوگا تو وہ ہمارا کیوں ہوگا؟ کیوں ہم تک تو آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ عیسائیوں تک تو پیغام پہنچا، عیسائی کو پتہ نہیں اسماعیلی کیا ہوتا ہے، یہودی کو پتہ نہیں اسماعیلی کیا ہوتا ہے۔ آپ تو اپنے دروازے بند کر کے رکھتے ہیں، آپ تو اپنی کتابیں نہیں چھاپتے، آپ کے تو فرامین چھپتے نہیں ہیں، آپ تو ڈور ڈور نہیں آتے جیسے کرسچن مشنری جاتی ہے، اسماعیلیوں کی جماعت کی ویسے جاتی ہے، جو وٹنس ڈور ڈور جاتے ہیں، کیتھولک جاتے ہیں، جیسے مسلمانوں میں تبلیغی جماعت ہے وہ جاتی ہے۔ تو جو گناہ ہم نے کیا ہی نہیں، اس کی سزا ہم کو کیوں ملے؟ یا تو آپ کی طرف سے ہدایت آئی ہوگی، یہ لیونگ امام ہیں، ان کو 12.5% دو گے، گناہوں کو معاف کراؤ، یہ پریکٹسز ہیں، یہاں پہ ہونا چاہیے، یہ معمولات ہیں۔ اچھا، نئی اور عجیب بات، ہر مذہب میں ایک شریعت ہے، طریقہ کار، شریعت۔ قرآن کہتا ہے کہ چوری کرو گے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یا فلاں جرم کی سزا، فلاں جرم نافذ ہو۔ اسماعیلی کے لیے ایسا کون سی شریعت کو وہ فالو کرتا ہے؟ یعنی اگر اسماعیلی کو اگر کسی مسئلے پہ بات کرنی ہو، مثال کے طور پر بلڈ ٹرانسفیوژن بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا خون دینا جائز ہے؟ آپ بہت سے اسماعیلی کو شاید یہ بات نہ پتہ، یہ شرعی مسئلہ ہے، کیا خون دینا جائز ہے؟ سوال کا جواب کیسے دیں؟ ہاں یا جی جائز، کیوں جائز، کیسے جائز؟ کیا اعضاء، یعنی اس کو کہتے ہیں اعضاء کی پیوند کاری، یعنی اپنا جسم کا کسی کو ڈونیٹ کر دینا، دل دے دینا، آنکھیں دے دینا مرنے کے بعد، آرگن ڈونر اس کو کہتے ہیں، کیا یہ کرنا شرع میں جائز ہے؟ فیصلہ کیسے ہوگا اس کا، جائز ہے یا نہیں، کیسے ہوگا؟ چلیں میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں۔
آپ کے جو امور ہیں روزمرہ کے، ان کا فیصلہ کیسے ہوگا اگر آپ کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے، وہ نافرمان ہے، بچہ نافرمان ہے، اولاد نافرمانی کرتا ہے. اب کون سی ایسی چیز پڑھی جائے جس سے وہ نافرمانی نہ کرے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے اسماعیلی میں؟ کوئی ایسی دعا ہے؟ کہاں لکھی ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ دعا پڑھو گے تو بیمار ہو گیا کوئی، کہ سرحانے کچھ پڑھنا ہے بیٹھ کے؟ میں نہیں بتاؤں مسلمان کیا کرتے ہیں. اگر مسلمان بیمار ہو جائے، دم کر دو اس پہ، فلاں قرآنی تلاوت پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. ہمارے پاس ہے، موجود ہے. لیکن وہ نعت قرآن بھی نہیں، بولتے قرآن والا چکر نہیں ہمارا. تو وہ 1400 پہلے والے قرآن سے، اور ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ امام نے چینج کر دی بقول آپ کے. تو اب وہاں پر ایسے احکامات جو آپ کے روزمرہ کے ہیں، جس پہ ہمیں قرآن کی مدد لینا پڑتی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آپ کے پاس وہ کس طرح تحریری شکل میں موجود ہیں؟ اگر نہیں تو کس جگہ سے، کہاں سے آتے ہیں؟ امام آپ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے. اس سوال کا جواب بہت امید ہے مجھے کہ کوئی مشن یا کوئی طریقہ بورڈ والا ضرور خود طلب کرے گا. امام خانہ، جماعت خانہ. امام خانہ، جماعت خانہ، کمیونٹی سینٹر، کو ایجوکیشن، عورت مرد ساتھ. کون فیصلہ کرتا ہے کہ اندر کس قسم کے کپڑے پہن کے آنے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اندر کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے؟ عورت آئے تو کس طرح آئے اور مرد آئے تو کس طرح آئے؟ کہاں پر لکھا ہے؟ یا کس نے کس کو بتایا کہ کیا حد ہے کپڑے پہننے کی؟ کچھ عورتیں دوپٹے میں بھی آتی ہیں، شلوار قمیض میں آتی ہیں. کچھ عورتیں پینٹ پہن کے آتی ہیں، سوٹ پہن کے آتی ہیں. آپ کے جو نارتھ امریکہ، کینیڈا کے والنٹیئرز ہیں وہ اسکرٹ بھی پہنتی ہیں بلو کلر کی. میرا خیال ہے پاکستان کا مجھے پتا نہیں والنٹیئر کیا شلوار قمیض شاید کا. کچھ عورتیں جو آتی ہیں وہ جو ماڈرن گھرانے کی ہیں. افریقہ میں یہ بہت مشکل ہے، موزمبیق میں بڑا مسئلہ ہوا یہ، اور کریم آباد میں بڑا مسئلہ ہوا تھا یہ کہ چھوٹے چھوٹے اسکرٹ پہن کے آتے ہیں، پھر اس کے آگے ان کو تکیہ یا چادر رکھنا پڑتی ہے تاکہ ان کے کوئی اندر کا جو حساب کتاب ہے وہ باہر نہ دکھے. تو یہ ڈریس کوڈ جو ہے یہ کہاں پر لکھا ہے کہ کس ڈریس کوڈ میں جماعت خانے آنا چاہیے؟ کیا طریقہ کار، کیا کپڑے پہن کے کس حلیے سے جماعت خانے میں آنا چاہیے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کوئی قاعدہ ہے؟ یہ قواعد کہاں لکھے ہیں؟ یہ قواعد کس نے بتائے؟ اور اگر نہیں بتایا تو کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ کیا ایام خصوصی، یعنی جس کو پیریڈ کہتے ہیں انگلش میں، کیا ان ایام میں عورت کو جماعت خانے آنے کی اجازت ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا اس ایام میں وہ تسبیح کر سکتی ہے؟ نمبر 3، کیا ان ایام میں وہ دعا پڑھ سکتی ہے؟ اور کیا ان ایام میں وہ پوری وہی عبادتیں کر سکتی ہے جو عام دنوں میں عورت کر سکتی ہے؟ اور اگر اس کا جواب ہاں ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا شراب کی اور جوئے کی آمدنی حلال ہے یا حرام ہے؟ اور جتنے حلال اور حرام کے مسائل ہیں وہ سب کس جگہ لکھے ہیں، کس کتاب میں لکھے ہیں؟ حلال اور حرام کے مسئلے، کیا کرنا چاہیے، کیا کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے، کیا جھٹ کا گوشت حلال، کیا گائے کا گوشت میں جو کاٹ کے بنایا جاتا ہے غلط چیزیں، کیا وہ حلال ہے؟ غلط طریقے سے کٹا ہوا. اور حلال کا کرائٹیریا کیا ہے؟ واٹ از حلال؟ مسلمانوں کے نزدیک نہیں، ہمارے تو دوسری گائیڈ لائن ہے. اسماعیلیہ میں حلال اور حرام کی کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ اگر جانور ذبح ہو تو کس طرح ہو، کس طریقے سے ہو؟ کیا اسماعیلی مذہب میں اندھے سے مانگنا جائز ہے؟ بینائی، یعنی اندھے سے بینائی مانگ سکتے ہیں؟ ایک آدمی اندھا ہے، اس کو بولو یار مجھے آنکھوں کی بینائی دے دے، بولو مجھے تو خود نظر نہیں آتا.
میرے تو اپنے آپس میں نہیں ملتے دونوں. یا اگر اس سوال کو کچھ اس طرح پوچھنا چاہیے کہ کیا جب آپ کے امام دنیا سے جاتے ہیں، چونکہ ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، غیب کا علم رکھتے ہیں، تو کیا ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے کب جا رہے ہیں؟ یعنی ان کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے ان کے جانے کا کہ اس تاریخ کو میں چلا جاؤں، کہ وہ عالم الغیب، ہر چیز کا علم ہے، غیب کا مطلب. تو کیا ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس دن دنیا سے چلا جاؤں گا؟ اگر یہ بات ہے کہ دوسروں کی موت کا علم ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے فلاں دن دنیا سے چلا جائے گا، تو کیا وہ اس کا انتظام پہلے سے کر کے رکھتے ہیں اپنی امامت کا، کہ بھئی فلاں دن جو امام کا چناؤ ہوگا یہ اس کو کچھ دنوں کے بعد ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ اگر امام کو پتا ہے کہ بروز 26 جنوری 2015 میں مر جاؤں گا، تو کیا وہ اعلان کر کے رکھتا ہے کہ بروز 25 جنوری میں دنیا سے جا رہا ہوں، 26 کو جو ہے میرا یہ امام نیا جو آدمی آ جائے؟ کیونکہ امامت جو ہے وہ اٹھتی نہیں ہے دنیا سے. امام تو رائٹ اوے ہوتا ہے، امام تو کہتے ہیں اب جاتا ہی نہیں ہے، قدم ہی نہیں اٹھتا اس کا دنیا سے. امامت تو ہر وقت ہے. تو وہ گیپ جو آتا ہے مرنے کا، اس کے بعد نئے امام کا جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک امام کے 3 بیٹے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے، ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے ان بٹوین. تو اس بٹوین امام کون ہوتا ہے؟ کوئی ٹیمپریری امام ہوتا ہے کیا؟ اچھا ایک اور بات، کیا عورت امام ہو سکتی ہے؟ اور اگر عورت امام نہیں ہو سکتی تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ عورت اگر امام نہیں ہو سکتی تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور دوسری بات، اسی بات کا ایک اور میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر جائیداد ہے جیسے کسی کوئی اسماعیلی مر گیا پیسے چھوڑ کے، تو اس کا ریشو بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا؟ یہ تو خیر ہمیں تو اسلام نے بتا دی انٹرپریٹیشن. اسماعیلی کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کا، کہ کتنا حصہ بیٹی کو ملے گا، کتنا حصہ بیٹے کو ملے گا جائیداد کا، کس طرح دینی چاہیے؟ اس کتاب میں لکھا ہے، آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں پیغام؟ یعنی جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ الگ طرح کرتے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ الگ طرح کرتے ہیں، افریقہ میں رہتے ہیں الگ طرح کرتے ہیں، انڈیا میں رہنے والے کیوں؟ جب امام لیونگ گائیڈ موجود ہے تو اس کا پیغام ایک ہونا چاہیے، جیسے قرآن ایک ہے. تو امام کے پیغام مختلف جگہ مختلف علاقوں میں مختلف کیوں ہیں؟ ایک ہی چیز صحیح ہو سکتی ہے نا ایک وقت میں. یہ تو نہیں ہے کہ تم چنے کھاؤ میں جو ہے وہ باہر کھاؤں، ایسا تو نہیں ہے. تو چنا ہے تو سب چنا ہے، اور بھاڑ تو سب بھاڑ ہے، اور گوشت سب گوشت ہے. تو یہ بتائیے کہ اگر پیغام ہے، اگر امام نے دیا تو کہاں ہے؟ اور سب کے لیے الگ ہے تو کیوں ہے؟ اور آج دنیا کنفیوز ہے امامت کے بارے میں، تو کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں ہم پر لیونگ امام ہے، ڈیوائن پاور، وی گٹ اے لیونگ امام، ہمارے پاس بولتا، ہنستا، کھیلتا، ننا تو نہیں، سوری، پورے بال والا امام موجود ہے جس کے دانت بھی سفید ہے. وہ امام کا کنفیوژن کیوں ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے وہ اللہ ہے، کہتا ہے نور علی ہے، کہتا ہے فلاں کا نور ہے، اس کو خداوند کہتا ہے، دوسرا کہتا نہیں خداوند نہیں، خداوند کا مطلب خدا کا بندہ ہوتا ہے. امام وضاحت کیوں نہیں کرتا کہ وہ کیا ہے؟ اگر وہ ہے لائیو ہے ٹھیک ہے بھائی، تو آپ کو پوچھئے کیا ہے. ایک چڑیا گھر میں جو پاکستان میں گاندھی گارڈن میں کوئی آدمی لوگ گئے ہیں، پاکستان بڑی مشہور جو اس کو بولتے ممتاز بیگم، گوگل کر لیجئے گا یا یوٹیوب پہ بھی شاید پڑی ممتاز بیگم. دھڑ بندر کا منہ آدمی کا، وہ ایسی چیز بنا کے رکھتے تھے خوش کرنے کے لوگوں کو. ممتاز بیگم دھڑ بندر کا منہ آدمی کا، کسی کو نہیں پتا کیا ہے. تو امام کو معمہ ہے، معمہ تو نہیں ہے، کیا ہے، کس کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں ہے، ذات کیا ہے؟ بھائی اللہ ہے نہیں ہے، امام ہے ڈیوائن. کوئی کہتا ہے میں تو یوں مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو یوں مانتا ہوں. بھائی تم کیوں مانتے ہو؟ سب چیزیں ایک کیوں نہیں مانتے؟ اگر اللہ ہے سب کے لیے اللہ ہے، دینے والا تو سب کے لیے، کوئی کہتا وسیلہ ہے، کوئی کہتا نہیں ڈائریکٹ دیتا ہے، کوئی کہتا نہیں میرا تو سب کچھ. تو امام وضاحت کیوں نہیں کرتے تھے ایک دن آگے اس معاملے کو کہ بھائی میں یہ ہوں، پہلی نہیں ہوں؟ امام کو پہلی کیوں بنایا گیا؟ امام اپنے آپ کو پہلی بنا کے کیوں رکھتے ہیں؟ صاف صاف اعلان کیوں نہیں کرتے کہ سب مجھے یہ سمجھے، سب مجھے یہ جان، یہ میں ہوں ڈان ڈبل روٹی. وہ کیا ایک بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا ہے کہ اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ دل کا مطلب، اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ دل کا مطلب، دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے. یہ دربان کیوں بٹھا رکھا ہے دولت حسن پہ؟ ذرا سامنے آئیے اور ہم کو بتائیے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، اور دین میں ان کی حیثیت کیا ہے. یعنی اگر تو یہ امام ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی دین میں حیثیت کیا ہے؟
اگر صرف امام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 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 صرف امام ہے، ہمیں گائیڈنس کے لڑ، اچھا تو پھر شرع میں اس کی کیا حیثیت ہے گائیڈنس کی؟ کوئی حیثیت بھی ہوگی نا؟ یہ سوال واضح ہے کہ اس کو یہ بیوقوف اسماعیلیوں سے نہیں ہے، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو صرف عقل مند اسماعیلی صرف ان سے ہے کہ شرع کے اندر امام کی حیثیت کیا ہے، کسی کے پاس سوال کا جواب ہے؟ کیا وہ دین لینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو سن سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اگر وہ ہر وقت آپ کے پاس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی تصویر لگانے کی کیا ضرورت ہے ہر جگہ؟ اگر وہ ہر جگہ آپ کے پاس ہے، امام تو ہر وقت آپ کے پاس ہے، آپ کو سن بھی رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی نظریہ ہے امامت کا. تو پھر وہ تصویر جو آپ کے ہر کمرے میں لگی ہوتی ہے باتھ روم کے علاوہ، اور گاڑیوں میں بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، کاروبار میں بھی لگی ہوتی ہے، تو وہ تصویر لگانے کی ضرورت کیا؟ وہ تو موجود ہے آپ کے پاس، وہ تو آپ کو لک آفٹر، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. وائی دا پکچر، پکچر سے کیا ہوتا ہے؟ کیا امام کی وہ بیوی جس کی شادی پر آپ خوشیاں مناتے ہیں، کیا اس کی طلاق کے بعد اس کی تعظیم آپ پر فرض ہے یا نہیں؟ امام کی وہ بیوی جس کی آپ کی اماں بن جاتی ہیں، روحانی اماں، تو کیا وہ امام ان سے روح جو نور واپس کھینچتے ہیں شپ کر کے، گانا تھا شپ پہ روح، خیر میں نہیں سناؤں گا، تو جب وہ نور نکال لیتے ہیں اندر سے، تو جب نور چلا جاتا ہے ان کا دور ہو جاتا ہے، تو کس پوائنٹ پہ جاتا ہے؟ کتنے دن کے بعد جو ہے وہ طلاق کے نور چلا جاتا ہے ان کے اندر سے؟ ان کے بھی پروسیس ہوتا ہوگا، بھائی نور اندر ہے، روحانی اماں ہو گئی، جب نور گیا، نور دور، او کسی نے کہا تھا کہ نورانی نور ہر بلا دور، تو وہ نورانی نور ہر بلا دور جب ہو جاتی ہے تو کتنے دن تک اس کے اندر وہ نور کے زیر اثر رہتی ہے؟ تو وہ پاکستان میں اگر یہ سن رہا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے مسلمانوں میں، یا کسی عورت کو شوہر مر جائے، تو اس کے بعد اس کو ایک پیریڈ ہے، ایک نام ہے، آپ کو شاید میں بتایا تھا. اس سوال کو شاید مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا کہ امام سے تمام جماعت دعا جب مانگتی ہے تو امان مانگتی ہے، اپنے لیے پیس مانگتی ہے، مطلب ہمارے اوپر کچھ نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ. تو یہ بتائیے کہ جب امام کے اپنے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا، پرنس علی خان کا جو کار کریش ہوا، اس وقت کیا امام کی وہ امامی جو طاقت تھی وہ کہیں سو رہی تھی؟ How come he let his son die in a terrible death، جو کہ بدنامی کی موت بھی تھی خاص طور پہ، جو شراب کے نشے میں انہوں نے دھو دھو کے گاڑی ماری، گرل فرینڈ ہی مر گئی تھی، نہ صرف وہ مرے تھے بلکہ انہوں نے جان بھی لی تھی ایک انسانی. تو وہ امام نے کیسے اس وقت کچھ نہیں کیا؟ اور اگر امام کو موت آتے وقت ان کو اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے تو کیا وہ اپنی موت کا طریقہ بھی خود انتخاب کرتے ہیں کہ میں کس طرح مروں گا؟ کیونکہ آپ کو تو آپ لوگوں کا تو یہی ہے نا کہ ہمارے پاس امام نے روح ہماری امام کے پاس چلی گئی، تو امام کی روح کس کے پاس جاتی ہے اور وہ کیا اپنی موت کا طریقہ خود انتخاب کرتے ہیں؟ مثلا سلطان احمد شاہ نے جب اپنی موت جب مرے تو کینسر میں مرے تھے، سب کو پتا ہے بات. سلمان ابھی یہ جو اس کے کلپ بھی میں نے لگائے ہیں دوسرے ویڈیوز میں، اگر کہیں یہاں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا میں لگا دوں اسی پوسٹ میں. تو وہ جب مر رہے تھے کیا وہ انہوں نے خود انتخاب کیا تھا کہ مجھے کتنی اذیت ہوگی، کتنی نرسز پاس تھی، کتنے لوگ بچانے کی کوشش کریں گے، تو بچانے کی کوشش کیوں کرتا ہے ڈاکٹر؟ سلطان احمد شاہ کی آخری جو نصیحت ہے کہ میرے پاس اتنے ڈاکٹر تھے یا اتنی نرسز تھے، تو اگر اس کو پتا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا تو بچا کیوں رہے؟ عجیب. اور آخری سوال، اس پہ مجھے بہت سے بھائی میرے شاید ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں پھر بھی میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، امپورٹنٹ سوال ہے.
امام اپنے سر پہ بال کیوں نہیں اگوا لیتا؟ یہ سارے گنجے کیوں ہوتے ہیں؟ جتنے دیکھو گنجے ہیں یہ سارے، یہ اپنے دانت کیوں نہیں اچھے کرتے؟ سارے پیلے گندے دانت، بیویاں اچھی لے لیتے ہیں، دانت وہی گندے، پیسہ اتنا ہے، ڈینٹل پلان نہیں ہے، سر پہ بال کیوں نہیں امپلانٹ کرا لیتے یار؟ یہ بڑا عجیب سی بات ہے۔ چلیں، اما لینا السلام علیکم۔